کہ آیا دیکھیں نا ساری بات پھر چلی جاتی ہے جو سٹنگ پولیٹیکل پاور ہے. ہم تو حزب اختلاف ہے نا جی, حصہ ضرور ہے ہم پارلیمنٹ کا, اور اس میں آنے والے دنوں میں حکومت پاکستان کا کردار دیکھ کر اس روشنی میں یہ 12 نکاتی میں تو پھر ہم اپنی تو بات کریں گے جو کریں گے. لیکن اب جو بال ہے پورے کا پورا وہ جو گورنمنٹ کے میں آیا وہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بناتے ہیں یا نہیں بناتے, اگر بناتے ہیں تو کب بناتے ہیں, 2 مہینے لگاتے ہیں, 2 دن لگاتے ہیں, 2 گھنٹے لگاتے ہیں, آج 13 دن تو ہو گئے ہیں اس بات کو ہوئے. دوسرے یہ تمام باتیں جو ہیں یہ آیا اگر ان کو پارلیمنٹ کی حکومت کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ یونانیمس جو ہے قوم, لیکن ہم قوم کے ایک خاص حصے کی نمائندگی کرتے ہیں, کچھ ووٹوں کی وہ کرتے ہیں, وہ میجارٹی میں ہے. جب پورے کا پورا ہاؤس ان کے ساتھ ہے تو اب ہم دیکھیں گے نا کہ وہ کیا کرتے ہیں, عمل درآمد کرتے ہیں نہیں کرتے, کس طریقے سے ان ساری باتوں کو روکتے ہیں, کتنی کچھ آزاد خارجہ پالیسی بناتے ہیں, کتنی کچھ. شاہ صاحب کل پتہ چلا کہ شمسی ایئر بیس جو ہے وہ پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہے. میں یہی عرض کرتا ہوں نا, میں کیا بتاؤں. میاں صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ یہاں سے جہاز اڑتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں, میرے کوشچن تھا یہ, میں اس حوالے سے اب بات نہیں کر رہا, لیکن اب باتیں پبلک میں آ چکی ہیں کیونکہ آپ نے شروع میں یہ کہا, اور یہ اور ایک بڑی ایک ایسی بات ہے کہ وہ اس وقت ہمیں بھی پتہ چلا, مجھے کسی نے اندر آ کر بتایا جی آپ کی باتیں تو ساری بار چل رہی ہیں. میں نے کہا کس حوالے سے, منسٹر آف انفارمیشن کے حوالے سے یہ بات باہر جا رہی ہے. آئی واز اسٹانشڈ کہ بھئی وہ والی بات ان کیمرہ کون سی پھر رہی بات. تو اس میں اب ایک جس سے پہلے میں نے عرض کی کہ ایگزیکیوٹنگ ایجنسی جو ہے دیکھنا وہ تو عمل درآمد کرنے والے لوگ ہیں نا. میں نے کیٹیگریکلی پوچھا کہ جناب یہ کیا ہوا, انہوں نے کہا جی یہ فلاں جگہ سے ہوتے ہیں, فلاں جگہ سے اڑتے ہیں, اور ہمیں ابھی آرڈر کیا جائے تو ہم کر سکتے ہیں. اور انہوں نے حوالہ دیا ایک انڈیا کے ایک جہاز کو گرانے کا, ڈرون جہاز کو, انہوں نے کہا ہم کیا کریں. تو اب بات یہ کلیئر ہو گئی, انڈیا کا جہاز جو ہے پرانی بات انہوں نے کی کہ ہم نے ایک ڈرون کو اس طرح, انہوں نے کہا کہ ہماری بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے شاہ صاحب. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بہت انٹرسٹنگ بات ابھی بتائی ہے شاہ صاحب نے. کیا ہم اسی طرح سے صرف باتیں سن کے اور ہماری پارلیمنٹ کے اندر اسی طرح کے جسے کہنا چاہیے فیصلے ہو جائیں گے, قراردادیں منظور ہو جائیں گی, یا اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا؟ اور اگر عمل درآمد ہوگا, کمیشن بنیں گے, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا سیاستدانوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کو فیس کر سکیں یا کچھ اور؟ یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے, اس کے جواب کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنے پڑے گا. بریک کے بعد ملتے ہیں اور اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے بہت دلچسپ بات بتائی کہ شمسی ایئر بیس کے حوالے سے جو سوال ہوا اور اس کے بعد جواب دیا گیا. اب حکومت کے کورٹ کے اندر یہ بال ہے, حکومت کیا کرے گی. لیکن اس سے پہلے رشید گودل صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, کراچی سے متحدہ قومی موومنٹ کے رکن ہیں اور بہت سینئر تجربہ کار لیڈر ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. گودل صاحب, یہ آپ کی طرف سے ایک ریفرنڈم آیا, پی ایم ایل این کی طرف سے کمیشن کا مطالبہ آیا, اور دونوں میں گو کہ بہت زیادہ ڈیفرنس تھا, کیونکہ آپ کے ریفرنڈم میں سوال جو پوچھے گئے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں اور ان کے کمیشن کا مطالبہ ڈیفرنٹ ہے. لیکن کیا جو عوام کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اب سارے حقائق عوام کو معلوم ہونے چاہیے, اور کیا کل کا جو سیشن تھا اس سے عوام کو جواب مل گئے ہیں؟ آسما, سب سے پہلی بات تو یہ, کل کا جو سیشن تھا ان کیمرہ تھا, اور ہماری پارٹی متحدہ قومی موومنٹ کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ یہ اوپن ہونا چاہیے تاکہ میڈیا بھی بیٹھا ہو, عوام بھی بیٹھی ہو, تاکہ حقائق سارے عوام کو پتہ چلے. دوسری بات آپ نے کی جو عوامی ریفرنڈم کی, ہم نے پبلک سے, سول سوسائٹی سے, اسٹوڈنٹ سے, زندگی کے ہر طبقے کے لوگوں سے سوال پوچھے ہیں, عوامی ریفرنڈم کیا ہے کہ آپ بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے. اس میں 17 سوال ہیں ہمارے, اور ہمارے ہر جگہ کیمپ لگے ہوئے ہیں, کراچی سے لے کے پشاور تک ہر جگہ جہاں جہاں ہماری نمائندگی ہے, سارے آفیسز ہیں وہاں پہ سارے اسٹال لگے ہوئے ہیں, اور لوگ عوام جو ہے جوک در جوک اس میں فارم فل کر رہی ہے, عوامی ریفرنڈم میں رائے دے رہی ہے. تو عوام کو ہر چیز معلوم ہونی چاہیے. ہماری تو رائے یہ ہے کہ عوام کو ہر چیز معلوم ہونی چاہیے. اور ان کیمرہ سیشن جو ہوا ہے تو یہ مجھ پہ پابندی ہے کہ حلف اٹھانے کے بعد کہ وہ باتیں جو اندر ہوئی ہیں سیشن کے دوران وہ باتیں میڈیا پہ نہ کی جائے. تو یہ اخلاقی تقاضا کہتا ہے اور آئین کی پاسداری بھی کہتی ہے. لیکن کیا کریں, اب تو ساری میڈیا کو پتہ چل گئی, تو اب تو بہت ساری چیزیں پبلک تو ہو گئی ہیں, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی آسما, میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ سیشن چل رہا تھا, اس دوران ٹکر چل رہے تھے, تو یہ اگر وہ بجائے اس کے ان کیمرہ کی جگہ واقعی صحافیوں کو بٹھا دیتے, پبلک کو بٹھا دیتے, تو کوئی حرج نہیں تھا.
اس میں ہماری آرم فورسز نے کچھ وضاحتیں کی، بتایا، اور ہمارے پارلیمنٹیرین نے سوال کیے، ان کے سوال کے جواب دیے گئے، اور تقریباً اجلاس تقریباً 4 بجے شروع ہوا تھا اور رات کے سوا 1 بجے یا 1:30 بجے قریب ختم ہوا. تو مختلف باتیں کی گئیں اور مختلف باتوں کو جواب دیے گئے. ٹھیک، اب جو کمیشن بنا ہے یا مطالبہ کیا گیا ہے، بنا تو ابھی نہیں ہے، شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ پتہ نہیں 2 دن لگے، 2 گھنٹے لگے، 2 مہینے لگے، 2 سال لگیں، کب وہ ہوگا، لیکن کیا متحدہ قومی موومنٹ اور باقی جماعتیں اس پہ متفق ہیں کہ آزاد تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر تحقیقات ہونی چاہیے تو رسپانسبلٹیز بھی فکس ہونی چاہیے؟ کیا اس پہ بھی اتفاق رائے ہے سب کا؟ دیکھیں آسما، جو پارلیمنٹ سے جو پاس ہوا ہے اس پہ سب اتفاق تھا، تبھی پاس ہوا نا. ساری جماعتوں کی نمائندگی تھی، ساری جماعتوں نے اس پہ متفق ہوئے اس پہ، اور اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اور جو باتیں اس پہ لکھی ہیں اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. قوم جاننا چاہتی ہے، قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ اگر تو ہم بعض ہلکے میڈیا پہ بھی اور بعض ہلکے عوام الناس کے سیاسی جماعتیں بھی، مذہبی جماعتیں بھی صرف امریکہ کے حملے کو ہی قصوروار جانتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن بھی خود مختاری پہ چیلنج تھا، اور امریکہ کا اٹیک بھی وہی اسی پیرا میں لیا جاتا ہے. صحیح، بالکل درست. اچھا، آپ نے عوام کی بات کی، یہاں بہت سی عوام بات کرنا چاہ رہی ہے یوز کر کے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے مطمئن ہیں. جی ایک سیکنڈ، میں آپ کے پاس آ رہی ہوں. طارق کمال یوسفزئی. میم، سر نے بہت زبردست بات کی کہ وی آر فائٹنگ فار دی لاسٹ 10 ایئرس. فار دیئر کائنڈ انفارمیشن میں بتا دوں کہ 31 سال سے سر ہم ان کے ان اناؤنس وار لڑ رہے ہیں، جس کا آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. سب سے زیادہ کوسچن جو ہے وہ پی ایم ایل این نے پوچھے ہیں، جو 60% ہے. کوسچنس تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائے کہ ہم جواب کے لیے یہاں پر آئے ہیں، قوم جواب کی منتظر ہے. کون سا جواب ہے جو یہ ہمیں بتانا نہیں چاہتے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو الیکٹڈ ممبر ہیں انہوں کو بتاتے ہیں، لیکن عوام کو اندھیرے میں رکھا جاتا ہے. اگر آن دی فرسٹ ڈے جب ڈرون اٹیک فار دی فرسٹ ٹائم جو ٹرائبل ایریا میں ہوا تھا، اگر یہ اس وقت یہ راداری انہیں پرووائڈ نہیں کرتے تو آج اسامہ کو وہاں پر نہیں پکڑتے تھے. اور دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو اینڈ دا موسٹ آپ کو جواب مل گئے جو آپ کے دماغ میں سوال تھے ان کیمرہ سیشن سے؟ آپ کو جواب ملے؟ سارے قوم کو انہیں دوبارہ بھی وقوف بنا دیا، ملٹری والوں نے بھی اور ان سیاستدانوں نے بھی، کیونکہ یہ اکٹھے جب بیٹھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہم سے حلف لیا جاتا ہے ہم وہی کوسچن جو ہے نا وہ پبلک کو نہیں بتا سکتے، کیونکہ انہیں دوبارہ قربانی کا بکرا بنا دیا جائے اور ایک اور ایشو جو ہے وہ لا کر کھڑی کر دی جائے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسامہ یہاں پر تھا یا نہیں تھا، مسئلہ یہ ہے کہ آگے سے انڈیا نے بھی ہمیں آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہے کہ ہم اس طرح سرجیکل سٹرائک بھی کرا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جو پہلے بھی کہہ چکے تھے 4 سال پہلے کہ اسامہ اگر ہمیں جہاں بھی ملا، چاہے یہ ان کے اپنا گیم تھا کہ وہاں پر لے کر آئے، یہاں پر انہوں نے مار دیا. کل احمد زوائری بھی ہو سکتا ہے یہاں پر ہماری کسی بھی، ایون اسلام آباد میں، ایون پنڈی میں بھی ملا عمر بھی ہو سکتا ہے. یہ بڑا جینوئن کوسچن پوچھا ہے شاہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب. میں مہرین سے بھی پوچھوں گی کیونکہ حکومت کو جواب دہ ہونا ہے، اور اس ان کیمرہ سیشن کا کیا فائدہ کہ عوام کے جوابات تو ختم ہی نہیں ہو رہے، سوالات ختم ہی نہیں ہو رہے. جی میرا سوال یہ ہے، آپ کا جو آج کا ایجنڈا ہے، کیا ان کیمرہ سیشن سے عوام مطمئن ہیں یا نہیں؟ میرا سوال یہ ہے ظفر شاہ صاحب سے بھی اور ڈاکٹر صاحب سے بھی کہ کیا یہ سربراہان مملکت اور سربراہان افواج کو کلیئر کرنے کے لیے کیا گیا ہے؟ کیونکہ تینوں آرمی افواج کے چیف جو ہے نا وہ تو گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، اور صرف 2 آدمی جواب دے رہے تھے. ٹھیک ہے جی، کسی بھی ادارے کا سربراہ جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. ٹھیک، یہ آپ کا سوال پہنچ گیا، یہ ہم جواب بھی لیں گے، لیکن ایک اور لے لیں یا جواب پہلے مہرین سے لے لوں؟ شاہ صاحب اگر آپ، کیونکہ حکومت سے جواب دینا ہے. مہرین، یہ سوال آپ نے سنے ہوں گے، کیوں آپ عوام کو تو کوئی مطمئن نہیں کر سکا؟ آپ نے حلف لیا ہے کہ عوام کو بتائیں گے، بتانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بتانا، تو پھر یہ ان کیمرہ سیشن کیا ہوا؟ آپ سے زیادہ معلومات تو گھر بیٹھ کے لوگ انٹرنیٹ پہ اس حوالے سے لے رہے تھے. دیکھیے آسما، جہاں تک آپ مطمئن کرنے کی بات کر رہی ہیں، حکومت اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اور جو موجودہ حالات ہیں، دہشت گردی کی جو لہر ہے، جو ایک نان کانفیڈنس کی ایک فضا قائم ہوئی ہے، اس میں یہ تمام وہ اقدامات اٹھائے جس سے قوم کو مطمئن کیا جا سکے. دیکھیے بات یہ ہے کہ 60 سال ہو گئے ہیں، پاکستان کو 60 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، مگر
उसमें 30 साल से ज़्यादा आमरीत के साए रहे हैं, जिससे कॉन्फिडेंस कौम का शेक हो गया है। मगर आज हमारी कौम को इसलिए भी एतमाद करना होगा कि आज कौम के सामने तमाम इदारे जवाबदेह हैं। ये पार्लियामेंट जो बैठी है, ये नुमाइंदगान कौम के नुमाइंदगान हैं। आप जो सवाल कर रहे हैं मेरे भाई, आपने ही वोट दे के, या मुस्लिम लीग नवाज़ को या पीपल्स पार्टी को या ANP को आपने ही वोट दे के अपने नुमाइंदगान भेजे हैं, आपने उन पे एतमाद किया है। तो आज आपके नुमाइंदगान बैठ के सवाल पूछ रहे हैं कि ये नाकामी या ये सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ। मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए मैं गैलरी को प्ले नहीं करना चाहती। हमारे इस वक्त हालात बहुत मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं। मेरे भाई जो सवाल कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, इनकी जो भी राय है वो हमारी सर आंखों पे। मगर आज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो जॉइंट सेशन ये हुआ है, इसमें जो भी इक़दामात उठाए गए या जो भी फैसले किए गए हैं, शाह साहब भी मेरी इस बात पे मेरे ख्याल में तायद करेंगे कि अब हमें सबको मिलके इस पे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाना है। हुकूमत के हाथ मजबूत करें, हुकूमत के हाथ को मजबूत करें। और मैं ठीक, हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि ऐसे जब भी वाक़यात रोनुमा हुए हैं तो कभी भी अवाम के सामने हक़ाइक़ को नहीं लाया गया। इनके अच्छे समरात हुए तो इसका ज़िम्मेदार कौन, और इनके बुरे नताइज हुए तो इसका ज़िम्मेदार कौन। हुक्मरान जब मर्जी से नहीं चलते तो मुल्क में माशरा लगा दिया जाता है, और यही अवाम जब सड़कों पर आती है तो ये हुक्मरान मुल्क से बाहर चले जाते हैं। सूरत हाल जो मौजूदा सूरत हाल में इस बात की ज़रूरत है, मौजूदा सूरत हाल में इस बात की ज़रूरत है कि ऐसे कौन से मायदे हैं जो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ है जिनको अवाम के सामने नहीं लाया जा रहा। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। ये डॉक्टर साहब, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो इस बच्ची ने सवाल किया है, ये पाकिस्तान के गली कूचों में सवाल उठाया जा रहा है कि कौन से मुआहदे हैं जिनके तहत ये सब कुछ हो रहा है, और हम लाइल में इस बात से। देखिए, आपने गली कूचों का जिक्र किया, तो एक चीज़ ये है कि 18 करोड़ अवाम पाकिस्तानी जो हैं वो एक किस्म के सवालात पूछ रहे हैं, और आप पाकिस्तान से बाहर निकल जाएं, 700 करोड़ इंसानियत जो मुल्क से बाहर रहती है, पाकिस्तान से बाहर, वो कम्प्लीटली डिफरेंट किस्म के सवाल पूछ रही है। हम सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला कर डाला है, हमारी सॉवरेंटी वायलेट कर दी। ये 18 करोड़ पाकिस्तानी पूछ रहे हैं। 700 करोड़ इंसानियत जो पाकिस्तान से बाहर रहती है वो ये पूछ रही है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द आपके मुल्क में क्यों पाया गया। हम ये सवाल पूछते हैं कि इतने सारे अमरीकनों को हुसैन हक्कानी साहब ने वीज़ा क्यों दे दिए, मुल्क से बाहर निकलते हैं तो वो ये सवाल पूछते हैं कि उसामा की सारी फैमिली को किसने वीज़ा दे दिया। हम दुनिया से आइसोलेट हो रहे हैं, दुनिया कंप्लीटली डिफरेंट किस्म के सवाल पूछ रही है और हम डिफरेंट किस्म के सवाल पूछ रहे हैं। अब तजिया करें हमारे कैंसर का कि हुआ क्या है। पिछले कोई 50 साल से 1950 से लेके 2001 तक पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाई है कि इस मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से किस तरह महफूज रखना है। मैं समझता हूँ कि वो पॉलिसी 2001 में आके कम्प्लीटली फेल हो गई थी और हमने रियलाइज़ नहीं किया। 10 साल से वही सिक्योरिटी पॉलिसी करते आए। अब हमारी सियासी लीडर जो क़यादत है वो इस साने को एक अपॉर्चुनिटी बना सकती थी और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अपने हाथ में ले सकती थी, और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो उनका हक है कानून के मुताबिक वो सियासी लीडरशिप को बनानी चाहिए थी। इस साने की रूह में भी वो फेल हो रहे हैं। अभी भी ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी फ़ौज के ही पास है, ये सिविलियन सेक्टर में आनी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वो मुआशी सिक्योरिटी होती है, उसके बाद मिलिट्री सिक्योरिटी आती है। हमारे यहाँ पिछले 50 साल से मुआशी सिक्योरिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम सरासर सिर्फ मिलिट्री सिक्योरिटी के पीछे पड़े हुए हैं। ये कैंसर है मुल्क का, इसका इलाज सिविलियन क़यादत को ढूंढना होगा। और अभी आसमा जो हमें जितनी बातें सियासतदानों से सुनाई दे रही हैं, या तो वो सीरियस नहीं है, या उनमें काबिलियत नहीं है, और या उनमें नीयत ही नहीं है। ये सियासतदानों से पूछेंगे कि काबिलियत नहीं है, जुर्रत नहीं है, बहादुरी नहीं है, या अहलियत नहीं है। बहुत जेन्युइन क्वेश्चन ये पूछा गया है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी आवाम से भी बात करेंगे और इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। क्या इन कैमरा ब्रीफिंग का कोई फ़ायदा हुआ? एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।